السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ظاہر خان ایاز گل یوٹیوب چینل تو السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اللہ کے اور اس کے دین کے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم نیٹ پہ آ جائیں، ہم میڈیا پہ آ جائیں، ہم یوٹیوب پہ آ جائیں، ہم ٹک ٹاک پہ آ جائیں۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو، میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میرے بھائیو، مجھے کسی چیز کا بھی شوق نہیں ہے، مجھے اس چیز کا شوق نہیں ہے کہ میں نیٹ پہ آ جاؤں، میں نیٹ پہ آ جاؤں، میں میڈیا پہ آ جاؤں، میں یوٹیوب پہ آ جاؤں۔ مجھے اس چیزوں کا شوق نہیں ہے۔ مجھے صرف اس بات کا شوق ہے کہ میرا میسج جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائے۔ اس لیے میں اپنا یوٹیوب چینل بنایا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بات یہ ہے کہ ہم علماء لوگ ہمیں کہتے ہیں اس بات کو، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، نیک کام کرو، یہ کام کرو یہ اچھا ہے، وہ کام نہ کرو وہ برا ہے۔ علماء لوگ ہمیں کہتے ہیں، مفتی حضرات ہمیں کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، بات یہ ہے کہ مولوی حضرات، مفتی صاحبان جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی بات نہ سنو، ان کی بات سنو، ان پہ عمل کرو۔ لیکن میرے پیارے بھائی، دوستو، بات یہ ہے کہ ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہمارے اوپر بہت بڑی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، مگر ہم اس لائق نہیں ہیں۔ قرآن میں آتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تم میری کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اوپر بہت بڑی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہ ٹھنڈی ہوا، یہ درخت، یہ ہوائیں، یہ موسم گرم بھی ہو جاتا ہے، ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ دنیا کا نظام ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ ہم لوگوں کے لیے ہے۔ میرے بھائی دوستو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، کہ ہم دوست بناتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو اس چیز کی دعوت دیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اس بات کا ذکر کریں کہ ہم ان کو اس چیز کی تبلیغ کریں، اس بات کی کہ بھائی نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، نیک کام کریں۔ خدا کی قسم، دوست بناؤ تو اچھا بناؤ، ایسے دوست بناؤ۔ جس وقت بندہ کسی کو دوست بناتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اس بندے پہ، تو اس کو دوست بناتا ہے۔ خدا کی قسم، دوست ایسا بناؤ تاکہ ادھر دنیا میں بھی اچھا ہو، اور موت کے بعد جس وقت آپ ادھر سے چلے جائیں تو جنت میں، تاکہ وہ آپ کو جنت میں لے کے جائے اور اگلی زندگی میں آپ کے ساتھ رہے۔ میرے بھائی دوستو، ہم گھر میں درس نہیں دیتے، ہمیں چاہیے گھر میں ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو چاہیے کہ گھر میں یہ بات پھیلائیں کہ اللہ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں۔ خدا کی قسم، اس بات پہ کوئی نہیں عمل کرتا۔ آج ہمارے لوگوں کا بیڑا غرق ہے، کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم لوگ گھر میں نماز کی باتیں نہیں کرتے،
گھر میں اللہ کو یاد کرنے کی باتیں نہیں کرتے۔ میرے بھائی دوستوں، اگرچہ ہمارا چینل آپ کو اچھا لگا، اس کو لائک بھی کرنا، اس کو سبسکرائب بھی کرنا۔ انشاءاللہ مجھے آپ لوگوں کے پورا بھروسہ ہے، آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے ساتھ رہیں گے۔ میرے بھائی دوستوں، ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹے سے بولا، بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ اس شخص نے اپنے بیٹے سے بولا کہ اب یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ بیٹے نے کہا، ابو جی کوا بیٹھا ہوا ہے۔ پھر دوسری بار اس شخص نے کہا اپنے بیٹے کو، بیٹا دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم، آج کل کے جو لوگ ہیں، آج کل کی جو عوام ہے، وہ اپنے بورے ماں باپ کی بات کا اتنا لحاظ نہیں کرتے۔ باپ تھوڑا سا بھی بول جائے تو وہ آگے سے آکڑ جاتے ہیں۔ وہ جو بیٹا تھا، وہ جو بچہ تھا، وہ کوئی بڑے دل والا تھا۔ جس وقت تیسری بار اس نے کہا کہ بیٹا دیوار پہ کیا ہے؟ بیٹے نے آگے سے جواب دیا، ابو جی آپ نے کیا رٹ لائی ہے کہ دیوار پہ کیا ہے؟ اس وقت اس شخص نے کہا، بیٹا جس وقت آپ چھوٹے تھے، آپ بچے تھے، آپ نے یہی سوال میرے سے پوچھا تھا، 20 بار پوچھا تھا۔ خدا کی قسم میں کبھی بھی جذبات پہ نہیں آیا، آپ کا جواب دیتا رہا۔ خدا کی قسم آج کل کے لوگ ایسے ہیں، خدا کی قسم آج کل کے لوگ ایسے ہیں، عورتیں ایسے ہیں، ماں مر گئی، خدا کی قسم اپنی بیویوں سے اندازہ لگاؤ، وہ اپنے بچوں کو کیسے ان کا خیال کرتی ہیں۔ صبح جس وقت بچے اٹھتے ہیں، ان کا ناشتہ بناتی ہیں، ان کے کپڑے استری کرتی ہیں۔ خدا کی قسم اس بات کو سوچو، اس پہ عمل کرو کہ کل ہم بھی چھوٹے تھے، ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ نے کیا کیا۔ خدا کی قسم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے بارے کہتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں ہمارے سے بات صحیح نہیں کرتے۔ تمہارے سے بات صحیح نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ آپ کا دوست بھی وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں، تو کیا آپ کا دوست بھی ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا؟ مگر بات یہ ہے کہ ماں باپ اگرچہ اچھے نہیں ہیں، لیکن ان کا جو ہے میرے بھائیوں، ان کا جو مقام ہے وہ اونچا ہے، خدا کی قسم ماں باپ کی بات مان لو، خدا کی قسم فائدے پہ رہو گے۔ خدا کی قسم آج کل کی عورتیں ہیں، ماں مر گئی تو بیٹی کیا کرتی ہیں، وہ اس کو غسل دینے کے لیے ایڈی سینٹر بھیج دیتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ کہتے ہیں یہ تو مر گئی، اس سے دور ہی رہیں۔ ایسے بات نہیں ہے میرے بھائیوں، باپ مر گیا تو اس کو غسل دینے کے لیے ایڈی سینٹر بھیج دیتے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں ہے، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے۔ خدا کی قسم سب کچھ ہے دنیا میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ آپ کے گھر میں ہے، آپ کو کسی چیز کی کوئی تنگی پریشانی نہیں ہے۔ خدا کی قسم آج ہم لوگ سوچتے ہیں باپ ہے تو کیا ہوا، ماں ہے تو کیا ہوا۔
خدا کی قسم باپ زندہ ہے ماں دنیا سے چلی گئی ہے، باپ زندہ ہے ماں دنیا سے چلی گئی ہے، خدا کی قسم اس کی قبر پہ جا کے رو گے رو گے رو گے، اتنا رو گے اتنا رو گے کہ آپ کے جو آنسو ہوں گے وہ ایک دریا بن جائے گا، اتنا رو گے اتنا رو گے کہ اپنے ہاتھ کو کھا لو گے، اپنے جسم کو کھا لو گے، اتنا رو گے۔ یقین مانو کہ پلے کچھ نہیں آئے گا، اس ٹائم پہ سوچو گے کہ کاش ہماری ماں ہو جاتی، کاش ہماری ماں ہو جاتی۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ماں بیمار ہو ماں کا خیال کرو، ماں صحیح ہو اس کا خیال کرو، خدا کی قسم ماں کو ایسے پیار دو جیسے آپ اپنے بچوں کو پیار دیتے ہیں، خدا کی قسم باپ کو ایسے پیار دو جیسے آپ اپنے بچوں کو پیار دیتے ہو، خدا کی قسم دنیا سے جس وقت جاؤ گے ماں باپ کی جو خدمت کرے گا، خدا کی قسم اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ خدا کی قسم بڑے لوگ دیکھے ہیں، ایک شخص تھا وہ اپنی بیوی سے بہت ظلم زیادتی کرتا تھا، اس کو مارتا تھا، خدا کی قسم مسجد کے ساتھ تقریباً 5 قدم پہ کہ 5 قدم پہ اتنے تھوڑا سا تقریباً 1-2 منٹ کا راستہ تھا، بیچ میں ایک دروازہ مسجد کا تھا، ایک دروازہ اس کے مکان کا تھا، خدا کی قسم جس وقت وہ بندہ فوت ہوا اس کے پاس اتنے پیسے تھے، اس کے 4-5 لاکھ روپیہ اس کے تکیے میں سے نکلا، 6-7 لاکھ روپیہ اس کے بستر میں سے نکلا، لیکن وہ بندے نے اپنے زندگی میں 10 روپے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق نہیں دی کہ 10 روپے وہ مسجد میں دے دیں۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا ایک دن وہ سارے شہر کے لوگ جو تھے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے، وہ شخص بیمار تھا، خدا کی قسم 6 دن ہو گئے اس کا سانس نہیں نکلتا تھا، 6 دن ہو گئے اس کا سانس نہیں نکلتا تھا، اس سے بڑی تکلیف تھی، بڑی اس کا حالات خراب تھی۔ ایک مولوی صاحب تھا، اس کو بلایا، امام مسجد تھا، اس کو بلایا، مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب ایسے بات ہے، بابا جی بیمار ہیں، اس کا سانس نہیں نکل رہا ہے، آخری مرحلے پہ ہیں مگر ان کا سانس نہیں نکل رہا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا اس نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ اس نے کہا اس نے زندگی میں بہت کچھ کیا ہے، جو بھی میں آپ کو کیسے بتاؤں اس نے کیا کیا کام نہیں کیے، سب کچھ ہی کیے، وہ کام کیے جو بتانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے اپنی بیوی پہ بہت ظلم زیادتی کی ہے، اس کو مارتا تھا، بڑا کچھ کرتا تھا اس کے ساتھ، بیوی اس کی پہلی فوت ہو گئی۔ مولوی صاحب نے کہا آپ ایسے کرو کہ اس کا جو سر کا پرنا ہے اس کو لے کے جاؤ اور اس کی بیوی کی جو قبر ہے اس کی صفائی کرو، صفائی کر کے واپس لا کے اس کے سر میں ڈال دو۔ خدا کی قسم ایسے ہی کیا، اس کے سر میں ڈالا تو اس کی موت ہو گئی۔ خدا کی قسم میں خود گیا تھا اس کے جنازے پہ، اس کا جنازہ پڑھا، خدا کی قسم جنازہ پڑھ کے اس کو لے کے گئے، جا کے اس کو قبر میں اتارا، حالی تک ایک سلوب بھی نہیں رکھی اس کے اوپر، کچھ بھی نہیں کیا، صرف اس کو ہی رکھا ہے زمین میں، قبر میں اتارا ہے۔ خدا کی قسم اس کی قبر میں اتنا اندھیرا تھا کہ جو بیچ میں کفن تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ خدا کی قسم میں اس وقت بھی مجھے اتنا ڈر لگا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو وہ کیا نظارہ تھا۔ میرے پیارے بھائی دوستو، میری کال بہت لمبی ہو گئی ہے، میں ادھر اپنی کال کو ختم کرتا ہوں۔ اگرچہ ہمارا چینل آپ کو اچھا لگا اس کو لائک بھی کرنا،
اس کو سبسکرائب بھی کرنا۔ تو میرے پیارے بھائی دوستو، صرف ایک ہی بات آ رہی ہے کہ بیوی کے ساتھ زیادتی مت کرو، ماں باپ کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ اگرچہ بیوی آپ کو بولتی ہے کہ ماں باپ سے آپ کا جو ماں باپ ہے اس کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں رہتے، وہ ہمارے ساتھ گل بات نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میرے بھائی دوستو، اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اس کو اتنا سمجھاؤ، اس کو اس بات کو بولو کہ میں آپ کے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ بھی میرے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اس کو صرف اتنا بولو کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں اپنے آپ کے ماں باپ کی خدمت کروں۔ تو جیسے آپ کو لگتا ہے میں بھی ایسے ہی چاہتا ہوں کہ تو بھی میرے ماں باپ کی خدمت کریں۔ میرے بھائی دوستو، گھر میں خوشحالی پیدا کریں، گھر میں خوشحالی پیدا کریں اور گھر میں خوشحالی پیدا کریں، اور نماز کا درس دیں، قرآن کا درس دیں، اچھے کاموں کا درس دیں۔ خدا کی قسم، آج کل کی عوام جو ہے وہ اس بات پہ نہیں ہے۔ پہلے جو لوگ تھے، آج تو تقریباً 10-12 سال پیچھے جائیں، اس لوگ میں کوئی ایسے لوگ تھے کہ وہ گھر میں وہ اپنے بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بیٹوں کو، سب کو ایک جگہ پہ بٹھا کے درس دیتے تھے، سمجھاتے تھے کہ بھائی نماز پڑھو، بھائی اللہ کے دین پہ چلو۔ تو میرے پیارے بھائی دوستو، اگرچہ میرا چینل آپ کو اچھا لگا، اس کو لائک بھی کرنا، اس کو سبسکرائب بھی کرنا۔ اللہ ہم سب کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی دوستو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔